کہتے ہیں ہر ہسپتال میں کچھ مریض مر جاتے ہیں اور کچھ رک جاتے ہیں کسی دروازے کے پیچھے ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہانی ایک ایسے کمرے کی ہے جہاں وقت تھم چکا ہے، جہاں چیخیں اب دیواروں سے ٹکراتی ہیں اور لوٹ آتی ہیں، جہاں کچھ لوگ نظر نہیں آتے مگر موجود ہوتے ہیں، جہاں ہر رات ایک نیا راز جاگتا ہے اور ایک نیا ہو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کمرہ خالی نہیں، قدیم نہیں تھا۔ خالی کمرہ نمبر 114۔ ہر شہر کی ایک دھڑکن ہوتی ہے اور ہر دھڑکن کے پیچھے کچھ دفن سچائی۔ شاید آپ ہی ڈاکٹر علی ہیں، رات کی شفٹ آپ کے نام ہو چکی ہے۔ جی پہلی بار ہوں یہاں، پرجوش بھی ہوں۔ نرگس آہستہ سے، یہاں جوش جلد خوف میں بدل جاتا ہے، خاص طور پر جب ڈیوٹی کمرہ نمبر 114 کے قریب ہو۔ جی کیا مطلب اس بات کا؟ نرگس نے بتانا شروع کیا۔ کمرہ نمبر 114 پچھلے 22 سالوں سے بند ہے اور وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، اور جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ صحیح سنا۔ علی راہداری میں وہ کر رہا ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرہ نمبر 114 کی لائٹ کبھی جلتی ہے اور کبھی بجھتی ہے، اور اسے اچانک سرگوشیاں سنائی دینے لگی، اسی کے نام کی، علی علی علی۔ کسی عورت کی مدھم سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ علی چونکا رک جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی نہیں، آگے بڑھتا ہے، دروازے کے قریب جاتا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی انگلیوں کے نشان جیسے ابھر رہے ہیں۔ کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اندر کی طرف سے ہاتھ مار کر دروازہ کھول دیا۔ علی نائٹ اسٹاف سے کہتا ہے کہ کچھ عجیب ہوا، وہ رات کی گھڑیوں میں علی سے بات کر رہا ہے مگر سامنے کوئی۔ علی ہکلاتے ہوئے، یہ میں کس سے بات کر رہا تھا؟ یہ کب ریکارڈ ہوا؟ علی دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ کے اشارے دے رہا ہے، جیسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو، لیکن اس کے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ اس نے کسی سے بات کی ہے۔ علی پریشانی سے، یہ کب ریکارڈ ہوا؟ نائٹ انچارج نے بتایا کل رات 3 بجے، مگر ڈاکٹر صاحب آپ بالکل اکیلے تھے۔ سائرہ ایک نوجوان عورت جو ہسپتال کے وارڈ میں زنجیروں سے بندھی چیخ رہی، مدد کرو میری، مجھے آزاد کرو، مجھے بند کر دیا گیا ہے، میں پاگل نہیں ہوں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پس منظر میں ایک سایہ نظر آتا ہے جو کسی مرد کا ہے، شاید ڈاکٹر ہمایوں، انجیکشن ہاتھ میں لیے خاموشی سے کھڑا۔ نرگس علی کو ایک پرانی فائل دیتی ہے۔ یہ وہی مریضہ ہے سائرہ، پچھلے 20 سالوں سے فائل غائب، جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں، اور کل خود بخود رپورٹ روم میں پڑی ملی، جیسے کسی نے واپس رکھ دی۔ علی رات کی ڈیوٹی پر ہے، تنہا کمرہ نمبر 114 کے سامنے آ کر رک جاتا ہے۔ وہ دروازہ بالکل کھولنے لگتا ہے، اندر سے سرد ہوا کا جھونکا باہر آتا ہے۔ علی کے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف ایک آواز گونجتی ہے، یہ کمرہ خالی نہیں، کبھی نہیں تھا۔ پچھلی قسط کا خلاصہ۔ ڈاکٹر علی کو پہلی رات کمرہ نمبر 114 کے سامنے ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ CCTV فوٹیج میں وہ کسی نظر نہ آنے والے وجود سے بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔
نرگس نرس اسے ایک 20 سالہ پرانی مریضہ سائرہ کی گمشدگی کی فائل دیتی ہے۔ کچھ دروازے صرف بند نہیں ہوتے، وہ لوک کیے جاتے ہیں اندر کے رازوں کو چھپانے کے لیے۔ ڈاکٹر علی کے سامنے ایک پرانی فائل کھلی ہے۔ سائرہ 24 سالہ مریضہ جو کمرے کی آوازیں سنتی تھی۔ یہ فائل چونکتے ہوئے، یہ فائل 20 سالوں سے گم تھی اور کل رات اچانک ریکارڈ روم کے فرش پر ملی۔ علی جیسے ہی ریکارڈ روم میں داخل ہوتا ہے، فائلوں کے بیچ ایک سرخ نشان جیسے خون کا دھبا دکھائی دیتا ہے۔ ایک صفحہ اڑ کر علی کے ہاتھوں میں آ گرتا ہے۔ اس پر لکھا ہے، مجھے بند کر دیا گیا تھا مگر میں مریض نہیں تھی۔ علی کمرہ نمبر 114 کے سامنے سے گزرتا ہے تو اسے سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں۔ دروازہ بند ہے لیکن اندر سے سسکیوں کی آوازیں، جیسے کوئی رو رہا ہو اور پکار رہا ہو۔ کچھ دروازے صرف بند نہیں ہوتے، وہ لوک کیے جاتے ہیں اندر کے رازوں کو چھپانے کے لیے۔ ڈاکٹر علی کے سامنے ایک پرانی فائل کھلی ہے۔ سائرہ 24 سالہ مریضہ جو کمرے کی آوازیں سنتی تھی۔ یہ فائل چونکتے ہوئے، یہ فائل 20 سالوں سے گم تھی اور کل رات اچانک ریکارڈ روم کے فرش پر ملی۔ علی جیسے ہی ریکارڈ روم میں داخل ہوتا ہے، فائلوں کے بیچ ایک سرخ نشان جیسے خون کا دھبا دکھائی دیتا ہے۔ ایک صفحہ اڑ کر علی کے ہاتھوں میں آ گرتا ہے۔ اس پر لکھا ہے، مجھے بند کر دیا گیا تھا مگر میں مریض نہیں تھی۔ علی کمرہ نمبر 114 کے سامنے سے گزرتا ہے تو اسے سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں۔ دروازہ بند ہے لیکن اندر سے سسکیوں کی آوازیں، جیسے علی واپس آ جاتا ہے اور آ کے نرگس سے پوچھتا ہے کہ سائرہ کی موت کی رپورٹ کیوں نہیں ہے۔ نرگس چپ ہوئی، پھر بولی، کیونکہ وہ مری نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر سرگوشی سنائی دیتی ہے، یہ کمرہ سانس لیتا ہے اور مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علی دروازے کے اندر قدم رکھتا ہے، اسے ایک کہکہے کی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، آخرکار تم آ ہی گئے۔ جو دروازہ بند ہو چکا ہو اسے کھولنے سے پہلے سوچ لو، وہ پھر بند نہیں ہوتا۔ پچھلے قسط کا خلاصہ۔ علی کمرہ نمبر 114 میں داخل ہو گیا تھا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سائرہ کی آواز نے اسے خوش آمدید کہا۔ نرگس نے انکشاف کیا تھا کہ سائرہ مری نہیں بلکہ غائب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ہمایوں کے ماضی کا راز سامنے آیا۔ ڈاکٹر ہمایوں غصے سے کہتا ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا، یہ ہسپتال کے لیے بہت خطرناک ہے۔ نرگس پرانی فوٹیج نکالتی ہے اور اسے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ سال 2002۔ ویڈیو میں سائرہ کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی نام دہرا رہی ہے، زہرہ، زہرہ۔ نرگس پریشان ہونے لگتی ہے اور سوچتی ہے، یہ زہرہ کون تھی اور کیوں ہر گمشدہ مریضہ اسی کمرے میں گئی۔ ادھر کمرہ 114 میں علی کا شعور بکھرنے لگتا ہے۔
दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। अली को अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ वक्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। 2003 की चीखें, 2021 की फुटस्टेप्स यानी कदमों की आवाज़, बचपन की लोरी। अचानक वो खुद को सिर्फ दीवारों के अंदर कैद हुआ देखता है, जैसे वो कमरे का हिस्सा बन चुका हो। अली चीखने लगता है, मुझे यहाँ से निकालो, कोई है, कोई है। नरगिस एक पुराना जर्नल ढूंढ निकालती है, जिसके एक सफ़े पे लिखा है, कमरा नंबर 114 कोई आम जगह नहीं है। ये जगह है मुंतकली करने की। जो अंदर जाता है वो मुकम्मल नहीं रहता। नरगिस सहम जाती है, ये सोचकर कि अली को तो गए वहाँ बहुत देर हो गई है। अंदर अंधेरा है और अली की सांस तेज तेज चलने लगी। अली को दीवार पर होंठ से लिखी एक तहरीर नजर आती है, ये कमरा सिर्फ जिंदा नहीं, भूखा भी है। और साथ ही एक सरगोशी गूंजती है, ये दरवाज़ा तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। नरगिस टेस्ट फुटेज देखती है, लेकिन अस्पताल के कैमरे फेल हो चुके हैं। सिक्योरिटी रूम में कैमरों की फुटेज के लिए कमरा नंबर 114 का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता है। अंदर कोई नज़र नहीं आता, मगर आवाज़ आती है, एक और रूह मुकम्मल हो गई। अली की आंख खुलती है। अंधेरे में सिर्फ वो यही देखता है कि वो सफ़ेद कपड़ों में बंद कमरे में बैठा है और सायरा की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब तुम भी हमारी तरह हो खाली। अगली किस्त, आईना जो झूठ नहीं बोलता। अब पेशे हिदमत है खाली कमरा की किस्त नंबर 4। ये किस्त कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है, जहां माजी के साए हाल के राजों से टकरा जाते हैं। सस्पेंस, नफ्सियाती उलझन और हॉरर की कैफियत पूरी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। पिछली किस्त का खुलासा, डॉक्टर अली कमरा नंबर 114 में कैद हो चुका है। बाहर नरगिस को डॉक्टर हुमायूं की डायरी मिलती है, जिसमें जिक्र है कि ये कमरा मुंतकली का जरिया है। सीसीटीवी में अली की कोई झलक नज़र नहीं आ रही, मगर अंदर से आवाज़ आ रही है, एक और रूह मुकम्मल हो गई। कमरे के अंदर अली अपनी घड़ी देखता है, मगर उसकी सुइयां उल्टी चल रही हैं। अली की आंखों के सामने चमके होते हैं। एक लम्हे में वो खुद को मरीजों की तरह बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है। अगले लम्हे वो खुद को डॉक्टर हुमायूं की जगह देखता है, जो सायरा पर तजर्बा कर रहा है। अली सोचने लगता है, क्या ये कमरा मुझे बदल रहा है या मैं पहले से ही ऐसा हूँ। नरगिस सीसीटीवी रूम में पुरानी फाइलों में से जोहरा का नाम तलाश करती है। एक फाइल में जोहरा और सायरा की तस्वीर साथ लगी है। जुड़वा बहन, क्या मतलब ये जुड़वा बहनें हैं? वो सोचने लगती है, जोहरा ये तो वो है जो कभी दाखिल ही नहीं हुई थी, फिर इसका डाटा क्यों है? 114 में अली एक आईने के सामने खड़ा होता है। आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि डॉक्टर हुमायूं का अक्स दिखाई देता है। कभी कभी हम वो बन जाते हैं जिन्हें हम रोकने निकले थे। आईना चीख मारता है और अली पीछे गिर जाता है। नरगिस सो रही होती है। ख्वाब में वो राहदारी में चलती है। हर दरवाजे पर जोहरा की आवाज़। वो कमरा नंबर 114 के सामने रुकती है। दरवाज़ा खुद खुलता है। सायरा अंदर मुस्कुरा रही होती है। उसकी सरगोशी सुनाई देती है, वो मुझ में है और अब तुम में आने वाली है। अली पर कमरे का असर गालिब आ चुका है। वो रिकॉर्ड रूम में खुद को देखता है। फाइलों में खुद की फाइल निकालता है। फाइल पर लिखा होता है, मरीज डॉक्टर अली, जहनी कैफियत
خود کو زندہ محسوس کرنے کے لیے مریضوں کی علامات اختیار کرتا ہے۔ نرگس ریکارڈ روم میں علی کو پکارتی ہے۔ اچانک لائٹ بند ہوتی ہے۔ جب دوبارہ لائٹ آتی ہے، نرگس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا ہوتا ہے۔ سائرہ کی سرگوشی گونجتی ہے۔ وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی، وہ ہم سب میں ہے۔ قسط نمبر 5 ایک ایسی قسط ہے جو گہری نفسیاتی ہارر اور خطرناک روحانی کشش کا امتزاج ہے۔ اس قسط میں حقیقت اور وہم کے درمیان فرق دھندلا پڑ جاتا ہے اور کرداروں کی ذاتی کمزوریاں انہیں کمرہ نمبر 114 کے شکنجے میں کس دیتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو دل کو چھو جاتا ہے وہی روح کو کھا جاتا ہے۔ علی اور نرگس کے درمیان ایک گہرا جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ علی کہتا ہے، نرگس، مجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، پر تم ہو تو لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ نرگس اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ جیسے ہی دونوں قریب آتے ہیں، اچانک نرگس کی آنکھوں میں زہرہ کی جھلک آنے لگتی ہے۔ نرگس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، محبت یا میری مہر۔ کمرہ نمبر 114 میں علی اور نرگس اندر موجود ہیں۔ دروازہ پھر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ آئینے میں نرگس نہیں، سائرہ کھڑی ہے۔ علی کو نرگس کی آنکھوں میں زہرہ کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سائرہ یا زہرہ، جس سے تم محبت کرو گے وہ ہم میں بدل جائے گی۔ کمرے کی دیواروں پر سائرہ اور علی کی پرانی جھلکیاں نمودار ہوتی ہیں، جیسے ماضی علی کا پہلے بھی یہاں آ چکا۔ فلیش بیک ماضی کا ایک سین دکھائی دیتا ہے۔ اس میں پرانا ریکارڈ کھلا ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں اور زہرہ، سال 1995، ہسپتال کا پرانا ریکارڈ۔ ڈاکٹر ہمایوں اور زہرہ کے درمیان ایک خفیہ تعلق تھا۔ زہرہ حاملہ ہو گئی تھی مگر اسے ذہنی مریضہ ظاہر کیا گیا۔ علی اصل میں زہرہ کا بیٹا نکلا جو پالا گیا ایک اور خاندان میں۔ زہرہ ویڈیو کے اندر کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے، میری روح تب تک آزاد نہیں ہوگی جب تک میرا بیٹا اس کمرے کو قبول نہ کرے۔ علی اور نرگس ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہیں۔ علی نرگس کے چہرے کو چھوتا ہے اور اچانک نرگس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ سائرہ یا زہرہ کا عکس پوری طرح نرگس کے وجود میں آ جاتا ہے۔ علی ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے مگر رک نہیں پاتا۔ علی سسپینس میں پوچھتا ہے، کیا یہ تم ہو نرگس؟ نرگس یا زہرہ آہستہ سے، میں وہ ہوں جس سے تم نے ہمیشہ محبت کی۔ تمہیں معلوم نہ تھا پر تم میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کمرہ نمبر 114 مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اندر صرف علی اور نرگس یا شاید زہرہ موجود ہوتے ہیں اور باہر تمام ریکارڈ کی فائلز چلنے لگتی ہیں۔ سسٹم بند ہو جاتا ہے مگر ایک کمرے میں علی CCTV میں نظر آتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے ہیں اور آخری سرگوشی سنائی دیتی ہے، محبت اب صرف یاد رہ گئی ہے اور یادیں کبھی مرتی نہیں۔ اگلی قسط ہے قربانی جو سب کچھ بدل دے گی۔ حالی کمرہ نمبر 114 قسط 6 میں جہاں محبت، خون اور قربانی کا ملاپ ایک ایسے انجام کی طرف لے جا رہا ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی محبت کو مرنا پڑتا ہے تاکہ روح کو نجات ملے۔ نرگس کی شخصیت زہرہ کے قبضے میں ہے۔ علی اس سے التجا کرتا ہے، اگر تم نرگس ہو تو پلٹ آؤ اور اگر زہرہ ہو تو مجھے معاف کر دو۔ نرگس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ اچانک آواز آتی ہے، یا تم
या वो किसी एक को जाना होगा। अस्पताल की फिजा बिल्कुल बदल जाती है। राहदारी में बिजली बंद हो जाती है और पूरा अस्पताल स्याही में डूब जाता है। राहदारियों में चीखें गूंजती हैं। दूसरे मरीज अपने कमरों से निकलकर कमरा नंबर 114 की तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे कोई उन पर असरअंदाज हो रहा हो। माजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, माजी की कुर्बानी को दिखाता है। साल 1995, डॉक्टर हुमायूं और ज़ोहरा का आखिरी सामना। डॉक्टर हुमायूं ज़ोहरा को कमरा नंबर 114 में बंद करता है। वो कहता है, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा ताकि हमारा राज बाहर ना जाए। गलती तो हो चुकी है और तुम इस गलती की वजह से प्रेग्नेंट भी हो गई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आए, इसलिए तुम यहाँ ही रहोगी। ज़ोहरा अपनी जान लेने से पहले लिखती है, मेरी कुर्बानी कभी रायगां नहीं जाएगी, मेरा खून गवाह है। कमरा नंबर 114 में अली के सामने ज़ोहरा या नरगिस खड़ी हैं। अली के हाथ में एक खंजर जैसी चीज़ आती है। एक तरफ ज़ोहरा की रूह, दूसरी तरफ नरगिस की जिस्मानी हालत। ज़ोहरा की रूह कहती है, बस एक बार और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। नरगिस आहिस्ता से कहती है, अली, अगर तुमने मुझे चुना तो ज़ोहरा कभी वापस नहीं आएगी। अली ज़ोहरा की तरफ देखता है, फिर नरगिस की तरफ। वो खुद को जख्मी कर लेता है और कहता है, मेरे खून से फैसला होगा, ना तुम होगी और ना ही तुम। जैसे ही खून जमीन पर गिरता है, पूरा कमरा कांपने लगता है। आईने टूट जाते हैं। सायरा, ज़ोहरा और डॉक्टर हुमायूं की आवाज़ें गूंजती हैं। कुर्बानी मुकम्मल हो गई। अस्पताल में रोशनी वापस आती है और अगली सुबह का आगाज होता है। नरगिस फर्श पर बेहोश पड़ी है। अली गायब है। बस एक फाइल ज़मीन पर पड़ी है जिस पर लिखा है, मरीज डॉक्टर अली, कुर्बानी देने के बाद मुंतकिल। नरगिस की आंख खुलती है। वो आईने में देखती है अपना अक्स, मगर उसमें ज़ोहरा की हल्की झलक बाकी है। अगले किस्त, रोशनी की आखिरी लकीर। किस्त नंबर 7। ये किस्त रूह, रोमांस और अख्तियार के धुंधलके में लिपटी आखिरी लड़ाई है। अस्पताल में नया दिन है। नरगिस पैदल लिबास में एक नई मरीज़ा की फाइल थामे आहिस्ता आहिस्ता चलती है। राहदारियों में मुकम्मल खामोशी है। नरगिस, मैं नरगिस हूँ, लेकिन शायद अब वो नरगिस नहीं रही जो कभी थी। ये कमरा मुझे बदल चुका है। वो कमरा नंबर 114 के दरवाजे के सामने रुकती है। अंदर जाने से पहले वो आईने में अपना अक्स देखती है। आंखें थोड़ी मदम, जैसे कोई और झांक रहा। नरगिस अकेली सीसीटीवी वीडियो देख रही है। अचानक एक फ्रेम चमकता है और अली का धुंधला सा अक्स राहदारी में नजर आता है, जैसे कोई साया। नरगिस सरगोशी में पूछती है, अली? वो दौड़ती है मगर राहदारी खाली है। आईने के पास खड़े होकर वो अली का अक्स देखती है। अली उस अक्स में ये कहता है, ज़ोहरा गई नहीं, वो तुम्हें मुकम्मल होना चाहती है क्योंकि तुम आखिरी दरवाज़ा हो। नरगिस का कमरा, रात के वक्त। नरगिस नींद में है। ख्वाब में वो कमरा नंबर 114 के दरवाजे पर खड़ी है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। अंदर का कमरा ऐसे जैसे आईनों से भरा हो। हर आईने में उसकी मुख्तलिफ सूरतें, कहीं खौफज़दा, कहीं गुस्सा, कहीं मुस्कुराहट। एक आईने में वो खुद को सफ़ेद लिबास में देखती है, बिल्कुल ज़ोहरा की तरह। ज़ोहरा बोलती है, जो तुम हो वो मैं हूँ।
جو تم چھپاتی ہو وہی میرا راستہ ہے، زہرا کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ کمرہ نمبر 114 کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ نرگس ایک بار پھر کمرے کے اندر ہے۔ سامنے دو عکس ہیں، علی اور زہرا، دونوں اس سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ علی: اگر تم مجھے چنو تو مجھے نجات ملے۔ زہرا کہتی ہے: اگر تم مجھے چنو تو تم مر جاؤ گی مگر امر ہو جاؤ گی۔ نرگس خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر اپنی ہتھیلی پر سہم کرتی ہے، خون آئینے کے نیچے گرتا۔ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے، علی کی روح سامنے آتی ہے، پرسکون۔ زہرا چیختی ہے مگر دھواں بن کر غائب ہو جاتی ہے۔ علی آخری بار سامنے آتا ہے اور کہتا ہے: محبت آخری روشنی تھی، تم نے اسے بچا لیا۔ ہسپتال کا باہر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ نرگس کمرہ نمبر 114 کا دروازہ بند کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون ہے۔ وہ ایک نئی فائل کھولتی ہے۔ نیا مریض: ڈاکٹر علی، مکمل انتقال۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھتی ہے۔ نرگس: روشن اندھیرے میں ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم کھونا نہیں چاہتے۔